وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ۔ رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گارڈ ہوتے تھے، وہ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے نماز کے دوران، جیسے جماعت ہو رہی ہے تو وہ گارڈ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ریپیٹر لے کے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل تو پہرے کا طریقہ ہی ممبر پہ سب نظر آتے ہیں نا، تو اس پہ لوگوں نے بہت اعتراضات کیے، یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے اور گارڈ سامنے کھڑا ہوا ہے ممبر پہ۔ تو ہمارے ہاں سینس لیس باتیں کرنا دینداروں کا بعض دینداروں کا ایک شعار بن چکا ہے۔ بھائی پہلے جان ہے تو ممبر پہ کیا، اگر وہ اور بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے کرنا ضروری ہو تو وہاں بھی پہلے جان ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ پہ توکل کرو، کھڑے ہو، اللہ بچائے گا جس کے لیے نبی نے فرمایا سانپ کو مارو جا کے، تو نماز توڑ کے سانپ مارنا پڑتا ہے۔ تو جب بم دھماکے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دہشت گرد یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی خشوع خضوع سے سب چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اب اگر بم دھماکہ کیا تو بہت سخت گناہ ملے گا مجھے، کیا خیال ہے؟ وہ اتنا نیک ہوتا تو دھماکہ کرتا آ کے؟ وہ تو کہے گا کہ غفلت کا ٹائم ہے، اسی وقت کچھ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا کہ جب جنگ کی حالت میں نماز پڑھو تو اسلحہ پہن کے نماز پڑھو۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اس لیے کہ جو کافر تمہارا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے اور اپنی حفاظتی تدبیر سے غافل ہو جاؤ، تو نماز کے ٹائم پہ تمہیں غافل دیکھ کر تم پر وار کرے گا۔ صرف نماز میں تمہیں اسلحہ اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ خام خواہ کا پتہ نہیں کیا توکل بنایا ہوا ہے۔ حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کے بعد توکل ہوگا۔ آپ کو پھر توکل کر کے کیا کرنا ہے؟ پھر توکل یہ ہوگا کہ اب بھی ہوگا وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ۔ ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی اگر اللہ مارنا چاہے کسی کو۔ جو حفاظت پہ معمور ہوتا ہے وہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ گرنیڈ کی پن نکال کے نا اپنے ہی ہاتھ میں پھڑ جاتی ہے، وہ پھڑ جاتی ہے نا پن اس کی، وہ گرنیڈ جب آپ نے کہیں پھینکنا ہو اور نہ پھینکو یا پھینک رہے ہو قریب گر گیا تو اپنی دفاع کے لیے ایک گرنیڈ آپ استعمال کر رہے تھے اور وہ آپ ہی کی موت کا ذریعہ بن گیا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلحے کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریگر پہ ہاتھ آیا اور اپنی گولی سے ہی مر گئے۔ چلو بھائی کوئی دشمن کے مارنے کا تو کوئی دور دور تک چانس تھا یا نہیں تھا۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو ذمہ داری تھی پوری کر لی، اب جو ہوگا ہم اس پہ راضی ہیں، ٹینشن نہیں لیتے کافر کی طرح ہر وقت کانپتے رہے، پتہ نہیں اب بھی کچھ، اب سارے انتظامات بھی ہو گئے اب بھی کچھ نہ ہو جائے، تو بھائی ہو جائے تو بس اللہ اسی پہ خوش ہے۔ اب بھی اللہ اگر بم دھماکے سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ چاہتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اسی پہ مرنا تو ہے نا۔ آپ کو 65 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی، میں نے کہا آپ تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کرتے تھے پھر بھی اتنی خطرناک شوگر، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ مرنا تو ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑی کہ ہم احتیاطیں کرتے رہیں تو بیمار نہ ہو۔ اللہ کہے کہ تم نے بہت زیادہ احتیاط پر عمل کیا، اب نہ تمہیں شوگر ہوگی، نہ بلڈ پریشر، نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہوگا، فٹ فاٹ ایک دم، تو مرے گا کیسے؟ صحیح ہے نا، مرنے کے لیے کچھ تو فالٹ ہوگا نا، تو جو مرضی کرتے رہو۔ بڑا اچھا لگا مجھے، بڑی تسلی سے انہوں نے کہا، چونکہ دیندار تھے نا اس لیے کہا، دیندار نہ ہوتے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار، ایک اور ٹینشن پال لیتے یار میں 20 سال سے احتیاط کر رہا ہوں، ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں اور فٹ فاٹ بھی ہوں اور سب چیک ویک کرا کے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے یار۔ کبھی ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے، کبھی حکیموں کو گالیاں دیتے، کبھی بیوی کو گالیاں دیتے کہ چپکے سے چینی ملا کے لاتی تھی چائے میں جو ہے نا کچھ بھی۔ تو میں نے ان سے جب کہا نا، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا بھائی مرنا نہیں ہے کیا؟ بڑا اچھا لگا۔ ہمارے حضرت کی عمر جب 77-78 سال کی ہوئی تو اچانک ایک حضرت کو بیماری آئی۔ حضرت کی صحت تو بہت زبردست تھی، تو ایسی بیماری جو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک عالم آئے حضرت کی عیادت کے لیے، اور ان عالم کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا سا، بیچارے پریشان حضرت کی صحت کو دیکھ کے، بڑے لال سرخ صحت مند ہوا کرتے تھے، اور ڈاکٹر کہتے تھے اس عمر میں ایسی فٹنس ہم نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے۔ ان کے ابا نے 80 سال کی عمر میں شادی کی تھی ہمارے حضرت کے والد نے، اور ماشاءاللہ اولاد ہوئی، تو وہ خاندانی صحت اچھی تھی ماشاءاللہ، اور صحت کا خیال بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ لیکن ایسی کوئی بیماری ہوئی ہے کہ ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر یہ عاملوں نے اپنے چورن بیچنا شروع کر دیے کہ جادو ہوا ہے ٹھیک ہے نا۔ حضرت فرمایا جو کہتا ہے نا جادو ہوا ہے ذرا میرے سامنے لے کر آؤ اسے۔ تو ایک عالم آئے، انہوں نے بہت ان کے چہرے پہ غم کے آثار کہ آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں،
تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو آپ پہ تعجب ہو رہا ہے 78 سال میں بھی ہم بیمار نہیں ہوں گے تو اب آگے بھی تو جانا ہے نا. حضرت نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی, 78 سال کے ہو گئے بس, اب اللہ ایک آدھی سے زیادہ صدی, ہم نے پون صدی کہتے تھے, 75 سال میں پون صدی ہو جائے نا, پون صدی ہم نے دیکھ لی ہے, اب کیا, اب بھی نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے. تو ایسے خوش دین نہ ہوتا یا صبر کا جذبہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, کوئی آتا ہے آپ ایسے تو ایک دم پھوٹ پھوٹ کے اس سے لپٹ کے رونا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ تو رو رہا ہے تو اب اور رلا مجھے, بجائے اس کو تسلی دینے کے اور پھوٹ پھوٹ کے. کیا کریں, ابھی تو میں نے 2 پلاٹ خریدے ہیں, ان کی قیمت نہیں بڑھی, آدھا ڈرامہ دیکھا تھا آدھا رہ گیا. ایک خاتون کے میاں کا انتقال ہو گیا تو عورتیں تعزیت کے لیے جاتی ہیں نا کہ آپ کے میاں مر گئے. یہ اب جدید دور میں یہ اس طرح کی تعزیتیں ہوا کریں گی کیونکہ بڑے مسئلے ڈرامے ہیں. اب بڑے مسئلے یہ نہیں ہے کہ بچیوں کی شادیاں بھی اب لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے, خود ہی ان کو کہہ دیا بھائی جاؤ اپنا بوائے فرینڈ بناؤ, شادی کرو, ہماری ٹینشن نہیں. اس طرح کا کلچر اب معاشرے میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ ہماری ٹینشن نہیں ہے, جاؤ بھائی جو مرضی کرنا ہے کرو. یہ تو پرانے زمانے میں سوچا کرتے تھے, ابا کے سر کے بال گر جاتے تھے بیٹیوں کا سوچ سوچ کے. اب تو ٹینشن اور قسم کی ٹینشن ہے. تو وہ اس زمانے کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کسی نے کہ وہ عیادت کے لیے خاتون گئیں تو منع کے ابا مر گئے تھے. وہ خاتون بتا رہی ہے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, تو وہ بتا رہے ہیں نا یہ ہوا تھا آدھا رہ گیا, تو کہہ رہی ہیں آدھا ڈرامہ دیکھا تھا آدھا رہ گیا, پورا ڈرامہ دیکھنا نصیب نہ ہوا. ارطغرل کی کتنی قسطیں ہیں مجھے تو نہیں پتا ہیں, 5 قسطیں, 75 قسطیں ہیں. ابے جلدی سے بتا دو, ہم کون سا کوئی گوگل پہ لکھیں گے ہیں. ایک میں 75 ہوں, 74 قسطیں دیکھی تھی, 75 بھی رہ گئی. کتنا غم ہوگا ہے نا. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. ٹاپک جو موضوع ہوتا ہے اس سے ہم دائیں بائیں بہت چلے جاتے ہیں. تو حضرت ایسا خوش, حضرت نے فرمایا بھائی اب بھی نہیں جائیں گے تو کب دنیا سے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بجائے جو تسلی دینے آئے تھے ان کو